بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہاں بلندیے طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندیے طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان ہموار، حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے، گل کو کیا ہے مشابہت رخ لالے رنگ سے، اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ اتلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں عرش بری دیاں گلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں عرش بری دیاں گلیاں، بشرط اگے وددا جاوے نوری رہ گیا تھلے، بشرط اگے وددا جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا بولے بلے بلے بلے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا سلسلہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے وقت میں معراج کا سفر کروایا جب میرے محبوب نبی علیہ السلام دنیا کے اعتبار سے غموں کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید برداشت کی میرے محبوب نبی علیہ السلام نے۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، کوئی ملنے نہیں دے رہا، کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، جہاں درختوں کے پتے کھا کر اس کائنات کے امام نے گزارا کیا۔ اتنی بڑی مشقت، پھر طائف کے سفر میں آپ کو تکلیفیں پہنچیں، اتنی پہنچیں کہ پورے طائف کے سفر میں صرف ایک آدمی مسلمان ہوا، اور محبوب علیہ السلام کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا جو پتھر مار رہے ہیں اور آپ کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ اب یہ وہ ہستی جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک صدمہ تھا جو میرے محبوب نبی علیہ السلام کے اوپر پڑا تھا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی، ہر معاملے میں آپ کی دل جوئی کرنے والی، غمخاری کرنے والی، ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے ساتھ معاونت کرنے والے، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے صدمے تھے جو آپ کے اوپر پڑے، اور یہ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ یہ میرا غم کا سال ہے۔ جب یہ غم کا سال آیا تو اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی پریشانیوں کو دیکھا، آپ کی تکلیفوں کو دیکھا، آپ کے غموں کو دیکھا۔ کہا جبریل، کہا لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلا جا کر میرے محبوب کو لے کر آ۔ آج کسی کا دوست پریشان ہو، وہ اپنے دوست کو گاڑی میں بٹھا کر چکر لگواتا ہے کہ آؤ اس کا دل بہل جائے، لیکن میرے محبوب نبی علیہ السلام کے جب غموں کو میرے رب نے دیکھا تو کہا میرے محبوب دنیا کی نہیں، آپ کو میں آسمانوں کی سیر کروانے لگا ہوں۔ دنیا کی سیر نہیں، میں آپ کو آسمانوں کی سیر کروانے لگا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد سے شروع کر کے سفر مسجد کے اندر، اس سفر کا پہلا اختتام ہوا۔ امت کو یہ بتایا گیا کہ او امت کے لوگوں، میرے محبوب کی سفر کا آغاز بھی مسجد سے ہو رہا ہے، اور مسجد کے اندر ہی میرے محبوب کے سفر کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر تم بھی اپنی معراج پہ جانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی مسجد کے اندر آنا پڑے گا، تمہیں بھی اللہ وہی معراج، وہی عروج عطا کریں گے جو اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کے سفر میں عطا فرمایا تھا۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کے لیے معراج نماز کے اندر ہے۔ آقا تیری معراج کے تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اگر ہم حضور کے قدموں پہ پہنچ جائیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، آپ کی اتباع والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ہماری بھی معراج کا آغاز ہو جائے گا، ہمارے بھی عروج کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آج مسلمان دنیا میں تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے حضور کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو سنت کے راستے ہیں یہ بندے کو رب سے ملانے کا ذریعہ ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے اس غموں والے سال میں اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے کے آؤ، میرے محبوب کو آ کر معراج کا سفر کرواؤ، اور معراج کا سفر کروا کر میرے محبوب نبی علیہ السلام کو وہ ساری چیزوں دکھاؤ۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں ان کو اپنی نشانیاں۔ میرے آج بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب
پتہ نہیں کیا ہونے والا آگے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہاں تو مزے کرو، آگے دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جہان مٹھا اگلا ڈٹھا ہمارے پیارے نبی نے دیکھا ہے، اور صرف وحی کی بنیاد پر میرے نبی نے آ کر امت کو خبر نہیں دی، بلکہ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ بیتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے، اور آ کر امت کو بتایا ہے کہ اگر تم ان حالات سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اللہ تمہیں ان ساری مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ میرے نبی نے وہ دیکھا ہے اور آ کر امت کو بتایا ہے، صرف وحی کی بنیاد پر نہیں، میرے نبی نے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ نے خود کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو آنکھوں سے دکھایا، مشاہدہ کروایا کہ میرے محبوب آپ دیکھ کر امت کو آگاہ کیجیے، دیکھ کر بتائیے۔ اور پھر یہاں پر اصل چیز جو دیکھنے والی ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے جب عروج عطا کیا، جب شان عطا کی، تو پھر کیا کسی شاعر نے کہا بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں۔ جب حضور کو لینے کے لیے آئے وہ منظر بھی عجیب تھا کہ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں عرش بری دیاں گلیاں۔ عرش بری کی گلیاں سجائی گئی محبوب کو بلانے کے لیے اور جنت دکھانے کے لیے کہ محبوب آپ کے لیے ہم نے یہ جنت بنائی ہے، آپ کے لیے ہم نے یہ جنت بنائی ہے۔ اور بشرتے اگے وددا جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں وددیاں ویکھیا تے آکھے بلے بلے بلے، محبوب تیری شان بھی بلند، تیری عظمت بھی بلند۔ جبریل امین نے ایک مقام پہ جا کر کہہ دیا تھا کہ محبوب اگر ایک قدم بھی اس سے آگے میں جاتا ہوں میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میرا سفر ختم ہے، اب آپ کا سفر اس سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے جبریل تو نے تو ساتھ چھوڑ دیا میرے محبوب کا وہاں جا کر، اگر خدا کی قسم اللہ کے محبوب نبی کا یار صدیق اکبر ہوتا جل جاتا، لیکن حضور کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر حضور کے ساتھ جاتا جل جاتا، لیکن حضور کا ساتھ نہ چھوڑتا، اس لیے کہ صدیق نے تو ثابت بھی کر کے دکھایا نا کہ غار کے اندر پاؤں کے اوپر کانٹے لگ رہے ہیں تب بھی برداشت کیا، نوکیلے پتھر لگ رہے ہیں تب بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ سانپ بھی ڈس رہا ہے تب بھی برداشت کیا کہ میرے محبوب آپ کا ساتھ صدیق اکبر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام اللہ کے قرب کی منازل میں تشریف لے گئے، ایک آواز حضور علیہ السلام کے کان میں پڑی کہ حضور آپ قریب تشریف لے آئیے، آپ قریب تشریف لے آئیے۔ اب حضور علیہ السلام جب آواز کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولا یہ آواز تو کس کی ہے؟ یہ تو ابو بکر صدیق کی آواز ہے جو میرے کان میں پڑ رہی ہے، عرش کے اوپر آواز صدیق کی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ میرے محبوب یہ آواز صدیق کی ہی آواز ہے، لیکن یہ ہم نے ایک فرشتہ بنایا ہے، اس فرشتے کی آواز کو صدیق کی آواز دی ہے کہ آپ سب سے زیادہ اس آواز سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ جو پسند آواز ہے وہ صدیق اکبر کی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی دلجوئی کے لیے ایسی آواز وہاں پر آپ کو سنائی ہے تاکہ آپ یہاں پر آ کر پریشانی محسوس نہ کریں۔ آپ کا یار صدیق یہاں بھی آپ کو یاد آئے گا، یہاں بھی آپ کو یاد آئے گا۔ اور پھر جب میرے محبوب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر میرے نبی کو اللہ نے وہاں پر دکھایا، سب سے پہلے جن لوگوں کے پاس سے آپ کو مشاہدہ کروایا گیا جبریل امین نے دکھایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتی باڑی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ادھر بیج ڈالتے ہیں، ادھر وہ کھیتی باڑی ان کی وہ کھیتی بڑی ہو جاتی ہے، فوراً اس کو کاٹتے ہیں، اپنا غلہ سمیٹتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں۔ کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی کھیتی باڑی اتنی جلدی سے ترقی کر رہی ہے، اتنی جلدی ان کو عروج مل رہا ہے، اتنی جلدی ان کے اس میں ترقی ہو رہی ہے؟ فرمایا میرے محبوب نبی علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، جب دنیا میں یہ صدقہ کیا کرتے تھے تو ان کا مال بھی اللہ اسی طرح بڑھاتے تھے۔ بظاہر صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے اللہ اس مال کو کم نہیں ہونے دیتے بلکہ اس مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔
دنیا کی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نبی معراج کی رات مشاہدہ کر چکے ہیں کہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے تھے، ان کی خیرات کی وجہ سے اللہ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دے رہے بلکہ ان کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر یہ لگاتے ہیں اور ادھر ان کو اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور لوگوں پر میرے محبوب کا گزر ہوا، دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں کو پتھروں سے کچل رہے ہیں۔ فرشتے پتھر اٹھاتے ہیں، ان کے سر پہ مارتے ہیں، سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، اتنی دیر میں پھر دوبارہ ان کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا بار بار سر کچلا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ فرشتہ کچلتا ہے، پھر پتھر اٹھاتا ہے، تب تک دوبارہ صحیح سلامت سر ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچلتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت تک ان کو سزا ملے گی۔ کہا جبریل یہ ہیں کون لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، یہ نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ میرے نبی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ میرے محبوب نے دیکھا کہ نماز کے اندر ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے تھے، آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ میرے محبوب کی حالت تو یہ ہوتی تھی جب نماز کا وقت ہوتا تھا میرے محبوب آواز دیتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال ذرا آذان کہہ کے ہمارے سینے میں ٹھنڈک تو پہنچا دیا کرو، اے بلال ہمارے سینے، یعنی جب آذان ہوتی تھی میرے محبوب کا سینہ مبارک ٹھنڈا ہو جاتا تھا، کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمارے سینے کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ میرے بھائیو الصلاۃ معراج المومنین، میرے محبوب نے کیا فرمایا کہ مومن کی معراج نماز کے اندر ہے، مومن کی معراج نماز کے اندر ہے۔ میرے بھائیو عرش پر ملنے والا تحفہ بھی نماز ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے لوگوں کو دکھا دیا گیا اس حالت کے اندر کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک لمحے میں پل بھر میں دنیا بدل جاتی ہے۔ آج زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کل اسی زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کس لمحہ ہمارے موت کا وقت آ جائے گا۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آ جاتا ہے موت کا وقت، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ میری اور آپ کی بھی نماز پڑھی جائے گی، ہم اس وقت ہلنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، لوگ ہماری نماز پڑھیں گے اور وہ احسان کریں گے ہمارے اوپر کہ ہماری نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں جا کر قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ پھر وہاں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو وہاں پر راحت کا سامان ہے، وہاں پر اطمینان کا سامان ہے، اور اگر وہاں پر اعمال ہمارے اچھے نہ ہوئے اور روز محشر کے جانے گداز بوت، اولین پرستش نواز بوت، جب قیامت کا دن سورج پگھلنے والا ہوگا، سر کے اوپر دھوپ آئی پڑی ہوگی، اس وقت سب سے پہلا جو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی اللہ باقی معاملات میں بھی مدد فرما دیں گے، اور اگر نماز کے اندر ہی پھنس گئے تو پھر ہم کہیں بھی نکل نہیں پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور پھر تیسرے لوگ جو میرے محبوب نبی علیہ السلام نے دیکھے، فرمایا ان کی شرم گاہوں پہ چیتھڑے لپیٹے ہوئے اور وہ پتھر کھا رہے ہیں، اور جہنم کی گھاٹیاں وہ کانٹے جو ہوتے ہیں ان کو کھا رہے ہیں۔ کہا میرے محبوب نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل کہ جو لوگ چیتھڑے ان کے لپیٹے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر کپڑے بھی ان کے پورے نہیں ہیں، اور یہ کیا یہ کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں اور یہ پتھر کھا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کون؟ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اسی اللہ نے اگر وہ کہتا 100% مال میری راہ میں دے دو، حق تھا، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صرف 2.5%، صرف تھوڑا سا مال، 97.5% تم رکھ لو، 2.5% مجھے دے دو، بس اتنا سا کام کر لو۔ لیکن ہمارے لیے وہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں مال کے زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس مال کو کم نہیں ہونے دیتے، اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔
تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام بنا دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے پیسوں کو اللہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا حشر میرے محبوب نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو میرے محبوب نے دیکھا، بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو چھیلی جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ غیبت کرنے والے ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہیں۔ کوئی ہمارا بھائی اٹھ کے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، اس کے معاملات کی ہم پوری دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم اندازہ کریں کہ کس قدر ہم جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم تذکرہ کسی نہ کسی دوسرے کا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ غیبت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سامنے ان کے پکا ہوا بڑا عمدہ صاف ستھرا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے کہ اب یہ اسی طرح کھاتے رہیں گے اور یہی سزا ان کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور یہی کھاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے امت کو بتا چکے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے امت کو دکھا چکے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے گا